اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو 3 اجزائی کلام ہے اس میں سے ہم فعل کے بارے میں جانیں گے، یعنی آج کی کلاس میں فعل کا ایک تعارف ہوگا، انٹروڈکشن ٹو ورب۔ آگے جانے سے پہلے ایک ضروری بات ہم کریں گے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام کمفرٹ زون میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ جس کام میں آپ کو مشکلات سامنے آتی ہوں، اصل میں وہاں سے ثواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مشکلات ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور پھر ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنی بابرکت ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے اتار دیا آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر بھاری کر دی تھی، یعنی جس سے آپ کمزور محسوس کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ یہ سٹرگل کے بعد اس ریزسٹنس میں آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے طاقتور انسان تھے، اس کے باوجود آپ سے کیا کہا گیا؟ الذی انقض ظہرک، آپ لگے رہے۔ تو کیا ہوا؟ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور پھر میسیج دیکھیے اور یہاں سے خود کے لیے انسپریشن لیجئے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ایک بار جان لو، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو کبھی آپ کو اس کلاس میں تھوڑی سی ریزسٹنس لگے گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آگے چلنا ہے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے۔ 4 بار سورہ قمر آپ پڑھ رہے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، اور جب نصیحت کے لیے آسان ہے تو لازمی چیز ہے زبان بھی آسان ہوگی۔ اب آئیے ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ حروف الہجہ 28 یا 29، حمزہ کو اگر الگ سے شامل کر دیا جائے تو 29 ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم نے کہا کچھ حروف صحیحہ ہوتے ہیں اور 3 اس میں سے علت والے ہوتے ہیں، واو، الف اور یا۔ اور یہ جو کلاسیفیکیشن ہے 2 لیٹرڈ، یعنی جب ہم ان کو بریک اپ کریں گے، جیسے اس کو لیجئے، یہ ہے تو اور الف، اس کے برعکس اگر اس کو لیں گے میم، یعنی میم، یا اور میم، اور حمزہ جو ہے وہ ہا، میم، زا اور ہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ حروف الہجہ 28 اور 29 کے بعد دوسری اہم چیز حرکات ہیں۔ یہ دراصل وہ واول ساؤنڈز ہے جو ان کو حرکت دیتے ہیں اور ان سے ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں۔ ہم نے کہا زبر، زیر اور پیش۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس پر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس پر زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس پر پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر دال نما یا ایسا گول یا بالکل ایسی سائن ہو تو اسے ہم سکون یا جزم کہتے ہیں۔ جس پر یہ سکون یا جزم ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ حرکتیں ڈبل بھی ہوتی ہے، جسے ہم نے کلیکٹیولی تنوین کہا، اور اس تنوین میں ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے بن، بن اور بن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کہا کہ یہ حروف الہجہ جب حرکات کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی جو لیٹرز ہیں ان کو جب ہم نے ایک حرکت ڈالی تو اس کے بعد ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوا، وہ ایک میننگ فل ساؤنڈ تھا،
लफ्ज नहीं, कलिमा, मीनिंगफुल बामाने। फिर हमने कहा कुछ ऐसे हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, उन्हें हमने हर्फ के नाम से जाना, जो मिलाने के लिए लगते हैं। इसके बरक्स कुछ ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस हो गए, ऐसे वर्ड्स जनरेट हो गए जो इंडिपेंडेंट है, जिनको बोलते ही क्या मतलब है समझ आ जाता है। उनमें हमारे पास था इसम, जो कि नाम के लिए लगता है, और फेल, जो कि काम के लिए लगता है, यानी वर्ब, और इसमें टाइम यानी जमाना भी पाया जाता है। और ये जो तीन अज्जाई कलाम यानी थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ये उर्दू, अरबिक और पर्शियन में कॉमन है। यानी हमने ये जाना कि तीन ही अज्जाई कलाम होते हैं अरबी में। इसम, जिसको हमने सुपर नाउन कहा, और इंशाल्लाह एक दिन हम इस सुपर से देखेंगे कि इसको हमने सुपर क्यों कहा। क्या काफी नाउन कहना काफी नहीं था? तो फिलहाल हमने कहा कि ये नाउन जो है नाम के लिए लगता है, फ़ैल जो है ये काम के लिए लगता है, और इसमें ज़माना भी पाया जाता है। और फिर हर्फ, हर्फ की जमा है हुरूफ, जिनको हम लेटर्स कहते हैं, और ये मिलाने के काम आते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि जो तीन ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अरबी में दो ही ज़माने हैं, एक माजी, एक मुजारिया। माजी, मुजारिया। माजी पास्ट टेंस के लिए है, जिसे उर्दू में भी माजी कहते हैं, लेकिन मुजारिया अपने अंदर दो चीजों को एब्जॉर्ब करता है, प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल को। उसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक से एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी, वो थी तादाद के लिहाज से। हमने ये तो पता कर ही लिया है कि हर एक लैंग्वेज में एक को वाहिद कहते हैं यानी सिंगुलर, और एक से ज्यादा को हम क्या कहते थे, प्लूरल। लेकिन अरबिक में एक शिफ्ट मिला, दो के लिए अलग मुकाम है, दो को हम ड्यूअल यानी मुसन्ना कहते हैं, और ड्यूअल बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं। और उसके बाद हम ने ये कहा कि दो से ज्यादा को हम प्लूरल यानी जमा कहते हैं। तो खास बात क्या है, सिंगुलर प्लूरल के अलावा ड्यूअल होता है। तो ये जो इंटरेक्शन जोन हमने डिफाइन की, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में कोई नेक बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम है, सुनने वाला मुखातिब है, और जिसकी ये बात कर रहे हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और फिर हमने यहाँ कहा कि अरबिक में बस ये करना है कि कॉन्जुगेशन और बाकी पैटर्न्स में हम इस डायरेक्शन में आएंगे, बस डायरेक्शन शिफ्ट करेंगे, यानी गायब, फिर मुखातिब, फिर मुतकल्लिम। तो फिर अल्लाह ताला की तौफीक से कल हमने कहा कि बेसिकली अरबी के जो अल्फाज होते हैं वो किसी न किसी बुनियाद से बनते हैं, जिनको हम फाउंडेशन लेटर्स कहते हैं, इनको हम रूट वर्ड्स कहते हैं, इसको हम सोर्स कहते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, यानी जहां से वो लफ्ज निकलता है। और ये अरबी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त चीज है कि एक वर्ड से यूजुअली ये ट्राइलिटरल होता है, और ये कभी क्वाड्रिलिटरल भी हो सकता है, यानी ज्यादातर ट्राइलिटरल, यानी तीन हरफी है, जिनको हमने फाउंडेशन लेटर्स कहा था, जहां से कि एक रूट की तरह बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। फिर आपके जहन में ये बात भी अब आ ही गई होगी कि ये जो हमने लेटर्स की बात की, ये तो हरकत के बगैर है, और अरबी में हमें जो है वॉवेल्स का काम हरकत देती है। देखिए एक चीज जरा आप देखिए, देखिए ये है पुट और ये है बट। आप सबके इल्म में है, स्पेलिंग तो सेम है लेकिन आवाजें अलग है, और कोई अलामत ही नहीं है, बस ये सुनी सुनाई बात है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अगर आपको पुट लिखना है तो पेश आपने लाजमी डालनी है, और अगर आपने बट लिखना है तो आपने जबर डालनी है। यानी हमने ये जाना कि खाली हुरूफ ही काफी नहीं है, बल्कि उन पर लगने वाली हरकत है। अब हम ये कह रहे हैं कि जब हमने सिलेक्ट किया कि दिस इज अ रूट, ये तीन वर्ड्स हैं, ये तीन लेटर्स हैं जिनसे हमने वर्ड्स बनाने हैं। अब इंग्लिश में तो हमने देख लिया, ये पुट है, ये बट है, याद करते करते। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ओ करना है तो पेश डालना है, ए करना है तो जेर डालनी है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक वजन होता है, एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मूला होता है, जो दो खूबसूरत चीजें करता है। एक तो उस थ्री लेटर रूट वर्ड में एक आवाज दे देता है, यानी वोवेलाइजेशन करता है। दूसरी चीज,
جو بہت اہم ہے، یہ اس روٹ ورڈ سے ملتے جلتے میننگز، تھیمز اس میں سمیٹتا ہے، بالکل اس فلار یعنی آٹے کی طرح جس سے بریڈ بھی بنتا ہے، بسکٹ بھی بنتے ہیں، روٹیاں جو نارمل روٹیاں ہوتی ہے، نان ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ایک ہی فلار سے بنتی ہے، لیکن فارمولاز الگ ہے، کمبینیشنز الگ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک وزن ہوتا ہے، ایک ڈائی ہوتی ہے جس میں اس کو ڈال کے ایک سانچہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے آئس کریم کھانی ہے تو آپ نے جیسے کپ آپ نے لانے ہیں ویسی آئس کریم کی شیپ ہو گئی، تو آپ نے روٹ ورڈ تو چن لیا، پھر آپ نے اس ڈھائی میں ڈال دیا، اور پیاری چیز یہ ہے کہ جو روٹ ورڈ کا تھیم ہوگا وہ اس میں آ جائے گا۔ یعنی ہم نے کل یہ کہا تھا کہ وزن اور مادہ مل کر ایک سینس بناتے ہیں، وزن اور مادہ، یعنی پہلے آپ نے سلیکٹ کر لیے روٹ ورڈز، پھر آپ نے اس میں کیا ڈال دیا، کوئی وزن کسی پیٹرن پہ اس کو ڈال دیا، اور وہاں سے جو ورڈ بنا اس کا ایک مفہوم ہوگا، آپ نے اس کو وزن کو چینج کیا، سوئچ چینج کیا، فارمولا چینج کی۔ ایک چھوٹی سی مثال ضمناً عرض کرتا ہوں، دیکھیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، واٹر، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ہائیڈروجن پر آکسائڈ۔ کیا ہے، تھوڑی سی تو فرق ہے، فارمولا میں فرق اور نام چینج۔ تو یہ چیزیں ہم نے رٹ لی ہے، یاد کر لی ہے، لیکن قرآن کے لیے اللہ کرے کہ یہ راستہ آسان ہو جائے۔ ہماری کوششوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت نازل کرے۔ تو دیکھیے ہم نے کل سلیکشن کی تھی 3 حروف کی، خا، لام اور قاف۔ پھر ہم نے کہا کہ اس کو ایسے یاد کرنا تو مشکل ہے، تو لہٰذا ہم پہلے لیٹر کو فا، دوسرے کو آئین اور تیسرے کو لام، پھر ہم نے اس کو یہاں فٹ کیا تو یہ کیا بن گیا، خالقہ۔ خالقہ اس نے پیدا کیا، یعنی یہ ورب بن گیا، میننگ یعنی اس میں پیدا کریشن کا عمل ہے، خالقہ، لیکن یہ کریٹر بن گیا، اس ڈائی میں ڈالنے سے یہ کیا بن گیا، کریٹر بن گیا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اس ڈائی میں ڈالا، جیسے یہاں پہ خالقن، خالقن، پیدا تو اس میں ہے، یعنی پیدا کرنے کا مفہوم ہے، لیکن دیکھیے یہ تو کیا بن گیا، یہ پیدا کرنے والا بن گیا۔ تو اگر ہم نے اس کو اور ایک ڈھائی میں ڈالنا ہے، جیسے میم سامنے کر دیا، اور یہ پھر کیا بن گیا، مخلوق، یعنی کریشن بن گیا، روٹ وہی ہے، خا، لام اور قاف۔ تو ایک بار پھر سے اس کو ہم نے دیکھا کہ وزن کیا ہے، وزن اس روٹ ورڈ کو ایک سانچہ پرووائڈ کرتا ہے، ایک ایکسس دیتا ہے۔ اگر ہم اور ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیے آپ نے کیا کر دیا، آپ کے پاس نیٹ ورک آ گیا ہے، آپ جیسی آپ کی ڈیوائس ہوگی ویسا آپ کام لیں گے۔ آپ نے اس کے اوپر فون لگا لیا، نیٹ ورک وہی ہے لیکن فیچرز اسی کے آئیں گے۔ اب آپ نے ایک ٹیب لایا تو سکرین بڑھ جائے گا، باقی آپشنز آ جائیں گی۔ اب آپ نے اس پر ایک ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ کنیکٹ کر دیا تو یہی نیٹ ورک آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں فیچرز چینج ہو رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے لیے لازمی کوئی ایگزامپلر کریٹ کریں جس سے آپ کو فی الحال تسلی ملے کہ یہ وزن اور مادہ کیا ہوتا ہے، ہاؤ ڈز اٹ میک سینس ٹو می، اس سے مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے، میں کیسے اسے آسان کروں گا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک چیز اور بتانے لگا ہوں، وہ یہ کہ جو کام انسان خود کے لیے کرتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے خود کے لیے کام شروع کر دیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں رک جائے گا۔ آپ اس کو اللہ کے لیے کریں، میں کیوں سیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے سیکھ رہا ہوں، میں یہ کوشش کیوں کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے گا، آپ کو ایسے وسائل مہیا ہوں گے جو آپ کے وہم و گمان سے دور ہوں گے۔ تو پھر ہم نے یہ کہا کہ عربی کے 99% افعال جو ہیں وہ ایسے ہیں جو 3 ہی لیٹرڈ ہیں، 3 لیٹر، ان کو ہم نے ثلاثی کہا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ ہندوستانی ہے، اسی طرح یہ ثلاثی ہے، 3 والا، رباعی 4 والا ہے، اور خماسی 5 والا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا مجرد، دیکھیے تجرد کی زندگی ہوتی ہے جو اکیلے اکیلے رہنا پسند کرے، تو 3 لیٹرڈ جو سمپل 3 لیٹرڈ رہے اسے ہم پیور کہتے ہیں، اور جس میں کچھ مزید ایڈیشنز ہوتی ہیں
تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مزید فی۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، خالقہ، تو خالقہ کیا ہے؟ یہ 3 لیٹرڈ ورڈ ہے، اور یہ کس وزن پر ہے؟ خا لا کا پہ ہے۔ فا کلمہ خا ہے، عین کلمہ لام ہے، اور لام کلمہ قاف ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا کہ بیسیکلی کلام کے 3 اجزاء ہیں، یعنی دیر آر 3 میجر پارٹس آف اسپیچ ان عربک۔ ایک کو ہم نے اسم یعنی سپر ناؤن کہا، جو نام کے لیے لگتا ہے، اور ایک کو کہا فعل، جسے ہم ورب کہتے ہیں، جو کام کے لیے زمانے کے ساتھ، اور ہوتا ہے حرف، جس کی جمع حروف ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لیٹرز، جو ملانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل سے شروع کریں گے۔ فعل سے باقاعدہ آج سے اس کلاس کا آغاز ہوگا۔ تو دیکھیے، فعل سے شروع کرنے کے کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ سب سے زیادہ کام جو ہے وہ فعل پر ہوا ہے، یعنی فعل مشکل مانا جاتا ہے، اس میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے۔ عرب کی ایک کہاوت ہے کہ اگر انہوں نے نا دہشت پھیلانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے کو مارا جائے تو جو سارے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حفظ کے جو حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جس نے سورہ بقرہ حفظ کر لی اس کے لیے سارا قرآن پھر آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی پیٹرن سے ہم فعل سے شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو مجھے کل اپنے ایک رفیق نے بولی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کون سی آیت نازل کری؟ اقرا، اقرا، پڑھو پڑھو۔ تو یہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ حالانکہ جو رسم الخط ہے، رسم الخط بسم اللہ سے شروع ہوا ہے، نام سے شروع ہوا ہے۔ تو آئیے اب اللہ کے کرم سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ تو فعل کو ہم نے ورب کہا تھا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یعنی کام کے ساتھ زمانہ بھی ہے، یعنی ایکشن ود ٹائم۔ تو کام ہمیں پتا چل گیا، اور زمانے کا ایک ریکیپ پھر سے کرتے ہیں۔ زمانے ہم نے 2 دیکھے، کیا کیا؟ ماضی اور مضارع، ماضی اور مضارع۔ یعنی اب ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں فعل ماضی کرنا ہوگا اور فعل مضارع۔ فعل ماضی یعنی جو پاسٹ ٹینس کے لیے ہوگا، اور فعل مضارع جو حال اور مستقبل کے لیے یکساں ہوگا۔ اب آئیے اور ایک پیاری سی بات سمجھتے ہیں، بہت ہی ہلکی ہے یعنی سمجھنے میں، وہ یہ کہ ایسا جملہ، ایسا سینٹنس، ایسا سٹرکچر جو فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ، وربل سینٹنس۔ جملہ فعلیہ اردو میں اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کام ہو۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں شروعات سے ہے کہ شروع کہاں سے ہوا۔ یعنی اگر کسی جملے میں کام کی بات تو ہو رہی ہے لیکن شروعات اسم سے ہو رہی ہے تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ تو اس سلائڈ سے ہم نے بس اتنا جاننا ہے کہ a verbal sentence is a sentence that begins with a verb، اور خود ہی آپ نے یہ کنکلوژن نکال لینا ہے، a sentence which begins with a noun is a nominal sentence، کہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب آئیے اور ایک چیز سمجھتے ہیں، وہ ہو گئی ایکٹیو وائس۔ تو ایکٹیو وائس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، فعل ماضی اب آپ کو پتا چل گیا۔ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس۔ معلوم کسے کہتے ہیں؟ معلوم جو کوئی چیز ہمیں معلوم ہو۔ اس کا اور ایک نام ہے معروف، جو بہت کامن ہو گئی ہو۔ تو ایکٹیو وائس یعنی ماضی معلوم ایسا ورب ہے، ایسا فعل ہے جس میں فاعل جانا پہچانا یا معلوم ہو۔ ابھی ہم نے بات کی کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوگا اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اب ہم اور ایک چیز پڑھ رہے ہیں کہ اگر جملہ فعلیہ ہے یعنی فعل سے شروع ہو رہا ہے یا فعل موجود ہے، اگر اس میں فاعل بھی ہے تو یہ فاعل کون ہے؟ تو فاعل کو ہم ڈوئر کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا۔ اگر ہم ایسا فعل پڑھ رہے ہیں جس میں فاعل کا بھی پتہ چل رہا ہے تو ایسے فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ معلوم یا معروف ہے۔ یعنی معلوم یا معروف کیا ہے؟ جس میں ایک تو فعل ہو گیا اور دوسرا فاعل ہو گیا۔ یعنی دیکھیے،
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے فعل سے آغاز کیا، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم فعل کی بات کریں گے تو امیڈیٹلی اگر وہ معروف ہے، فعل معروف ہے، تو اس میں اور ایک چیز کا پتہ ہو جاتا ہے، پتہ چل ہی جاتی ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، ہو از دا ڈوئر، یہ کس نے کام کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو اس کا نام لکھا جاتا ہے یا وہ ہی، شی، اٹ، دے یعنی پروناؤنز کی شکل میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آئی ڈیڈ، تو آئی کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ ہی ڈڈ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے۔ اس نے کیا، اس کے بدلے ہم لکھیں گے عارف نے کیا، طاہر نے کیا، صاحبہ نے کیا، تو یہاں پہ نام آ گیا۔ تو جو کام کرتا ہے اسے ہم فاعل کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا فعل ماضی معلوم، معلوم یا معروف کیا ہوتا ہے؟ جس میں فعل یعنی ورب کے ساتھ، جس میں کام اور زمانہ ہوگا، ساتھ ہی اس میں فاعل کا پتہ ہوگا، وہ چاہے ظاہر ہوگا یا ضمیر۔ اب ان دو مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خلق الانسان، خلق کا ترجمہ دیکھیے، اس نے پیدا کیا، ہی کریٹڈ۔ تو یہ جو ہی ہے، ہی، اس نے، یہ کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے۔ تو ہم نے صرف خلقہ کا ترجمہ کیا اور اس میں ضمیر بھی موجود ہے، یعنی خلقہ کا ترجمہ یہ ہے اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، انسان انسان کو، تو خلق الانسان اس نے پیدا کیا، ہی کریٹڈ۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ بس ہم نے اتنا سمجھنا ہے کہ جس فعل کے ساتھ فاعل کا پتہ چل جائے اسے معلوم یا معروف کہتے ہیں۔ اتنی سی بات ہم نے یاد رکھنی ہے۔ وہ فاعل، وہ کام کرنے والا کبھی نام کی صورت میں ہوگا اور کبھی وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ تو آج اس طرح اللہ تعالیٰ سے ہم نے پھر سے ایک بار درخواست کی کہ وہ یہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ اس کے لیے ہم نے خود کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ مادہ اور وزن کو ہم نے ایک بار پھر سے دیکھا، روٹ ورڈ اور پیٹرن مل کر ہی ایک کلمہ بناتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فعل کیا ہوتا ہے، یعنی پارٹ آف سپیچ کا ہم نے انتخاب کیا، وہ فعل تھا یعنی ورب۔ اس میں ہم نے اور ایک بات یہ جانی کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، یعنی وربل سینٹنس۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ معلوم یعنی ایکٹیو وائس ہے، ایکٹیو وائس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کے ساتھ فاعل یعنی کام کرنے والے کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے، وہ معروف ہوتا ہے، وہ چاہے دیا ہو یا ضمیر کی صورت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔